اور یہ دکھیاری ماں کی مدد کرنے والے ہیں جس نے اپنے بچے کو چکیاں پیس کر پالا، چکیاں پیس کر پالا تھا۔ عزیزوں، محرم کا چاند نکلا تھا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے تاریخیں گزر رہی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجلس میں آتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ معال یہ تو صدقہ ہے کربلا کا، اور خدا کی قسم جو ہمارا حال ہے اس میں اب سوائے اس درسگاہ کے علاوہ ہمارے پاس اب کچھ باقی نہیں ہے۔ ایک یہ فرش اور ایک یہ منبر، ایک یہ ذکر کہ کربلا کا صدقہ ہے کہ اسی کے صدقے میں قرآن ہے، کسی کے صدقے میں دین ہے، کسی کے صدقے میں دین کی باتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ اصل مجلس کا جو معال مجلس ہے وہ تو گریا ہے، تو رونا۔ مجھے معلوم ہے کہ جو مجلسیں ہوئی ہیں اس میں ہمارے بعض مومنین کو شکوا ہے کہ ہاں مسائل ذرا کم پڑے، مسائل تھوڑے پڑے۔ میں اعتراف کرتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، اور ان کی اس حسینی جذبے، اس دکھیاری ماں کو پرسہ دینے کے لیے کیونکہ آتے ہیں، اسی خیال سے آتے ہیں کہ فاطمہ کو پرسہ دینا، لہذا شکوا ہونا ہی چاہیے کہ اگر آنسو کم نکلے، کہ ہاں اگر تھوڑے اور مسائل بیان ہوتے تو کچھ اور اس دکھیاری ماں کے زخموں کے لیے گویا یہ ہمارے آنسو مرہم بن جاتے اور کچھ ہمیں سکون مل جاتا۔ اس لیے کہ جس وقت محضر شہادت پیش کیا گیا ہے کربلا سے پہلے، کربلا سن 61 ہجری میں ہوئی ہے اور پیغمبر اکرم کی وفات سن 11 ہجری میں، لیکن سن 11 ہجری سے پہلے ہی متعدد بار جس وقت ولادت ہوئی ہے امام حسین کی، اسی وقت ملک نے آ کر خبر دی تھی کہ آپ اس بچے کی ولادت پر خوش ہیں، یہ آپ کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ میں نے جنرل کیا تھا کہ باطل کی ایک مکمل پلاننگ تھی، اسکیم تھی، ایک پروگرام تھا، لیکن اس باطل کی جو مکر تھا باطل کا، اس مکر کے مقابلے اللہ کی تدبیریں اور اس کا پروگرام ازل سے تھا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اپنے ظاہر ہے کہ علم کی بنیاد پر ائمہ کرتے ہیں، پیغمبر کرتے ہیں، ورنہ عام حالات میں تو وہ جس طرح ہم زندگی بسر کرتے ہیں اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہاں جب وہ چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں موقع مصلحت، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت مصلحت کیا، اس وقت اپنے علم نبوت یا علم امامت سے وہ آگاہ اور باخبر کر دیتے ہیں، ورنہ عام حالات میں تو اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں جیسے ہم اور آپ۔ اسی لیے ان کی اتباع کا بھی ہمیں حکم دیا گیا اور ان کی اطاعت کا بھی حکم ہمیں دیا گیا۔ شہادت حسین، اور میں سمجھتا ہوں کہ بار بار کبھی سوچتا ہوں یہ 55 سے یعنی ولادت سے لے کے اور ولادت سے پہلے بھی، لیکن کم سے کم ولادت سے برابر یہ ذکر کیوں ہے، ذکر شہادت، یہ ذکر شہادت کیوں ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فرد کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کربلا میں تمہیں بھی حصے دار بننا ہے۔ علی کو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ علی کربلا میں حصے دار ہو جائے، فاطمہ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ فاطمہ کربلا میں حصے دار بن جائے، حسن کو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ حسن کربلا میں حصے دار بن جائے، ہر ایک کربلا میں شریک ہو جائے۔ حسین کی قربانی محمد مصطفیٰ کی قربانی بن جائے، حسین کی قربانی فاطمہ زہرا کی قربانی بن جائے، حسین کی قربانی علی مرتضیٰ کی قربانی بن جائے، حسین کی قربانی حسن کی قربانی بن جائے۔ شاید اسی وجہ سے بچپن سے جب سے ولادت ہوئی ہے برابر، اور جس وقت محضر شہادت پیش ہوا ہے اور پیغمبر کو خبر ملی ہے تو روایات کی بنیاد پر پیغمبر نے ہر ایک سے بیان کیا اور یہ پوچھا تمہیں منظور ہے؟ امام حسن کا تمہارا بھائی قتل ہوگا، اس حالت میں قتل ہوگا، منظور ہے؟ کہا ہاں منظور ہے۔ امیر المومنین کو بلایا، کہا حسین اس طریقے سے شہید کیا جائے گا، علی تمہیں منظور ہے؟ کہا ہاں منظور ہے۔ لیکن جب اپنی بیٹی کو بلایا، ہے آپ تصور کریں تو امیر المومنین فیضلی سے کہتے ہیں کہ یا علی ذرا فاطمہ کے بازوؤں کو تھام لو، فاطمہ کے بازوؤں کو تھام لو۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے جناب فاطمہ زہرا کو سہارا دیا
اور بیٹی سے باپ نے کہنا شروع کیا کہ بیٹی تو جس لال کو چٹیا پیس کر پا رہی ہے، یہ تیرا بیٹا عرض کربلا پر 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں فاطمہ تمہیں قربانی منظور ہے۔ روایت کی لفظیں ہیں کہ جناب معصومہ کے کہن سے پہلے ہاں نکلا، بعد میں بے ہوش ہو گئی، لیکن پہلے اقرار کر لیا کہ ہاں منظور ہے مجھے۔ میں نے کیا کہ شاید یہ مسلسل تذکرہ اس لیے ہے، مسلسل شہادت کا ذکر شہادت سے کم اس لیے ہے تاکہ ہر ایک آمادہ ہو جائے ذہنی طور پر، فکری طور پر کہ اپنا کوئی نہ کوئی وارث، اپنا نمائندہ ہمیں کربلا بھیجنا ہے، اور اسی لیے ہر ایک نے اپنا نمائندہ کربلا بھیجا۔ حسن کے نمائندے کی حیثیت سے قاسم آئے، علی کے نمائندے کی حیثیت سے عباس آئے، فاطمہ کے نمائندے کی حیثیت سے زینب آئی، اور خود پیغمبر کے نمائندے کی حیثیت سے تو خود امام ہی تشریف فرمائے۔ حسین نمائندے پیغمبر کی حیثیت سے تھے، نمائندے پیغمبر کی حیثیت سے تھے، لیکن اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا تھا، ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا تھا جو شبیہ پیغمبر تھا، ہو نانا کی شکل تھا۔ آپ صاحبان اولاد ہیں، اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے جو حسین کے نوجوان کے ماتمدار ہیں، اللہ ان گودیوں کو آباد رکھے جو گودیاں، جن گودیوں میں پلنے والے بچے پڑھ کر حسین کے عزادار ہونے والے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو حسین کی مصیبتوں کو سن کے بلند ہوتی ہے، رحمت نازل کرے پروردگار ان گھروں پر، ان آوازوں پر، ان لوگوں پر۔ ادھر محرم کا چاند نشتر غم بن کر فلک پر چمکا کہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ مہمان آ گیا، وہ تو کہہ دیتے ہیں ہم آنا کہ ہاں مولا تشریف لے آئے، اور آخر بن عمر کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہاں مولا رخصت ہو گئے۔ تو صرف ہماری لفظیں ہیں، کس طرح ادا کریں تعبیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے دعا کیجیے کہ ہماری زندگی سے حسین جانے کا پائے، حسین نہ جانے پائے ہماری زندگی سے، ورنہ اگر کسی وقت سال کے 24 گھنٹے میں اگر 1 گھنٹہ کی ایسا گزر گیا جس میں ہماری زندگی میں حسین نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے، ہماری زندگی عبث ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں مہمان آ گیا اور مہمان چلا گیا، لیکن ہم اگر حسینی ہیں تو ہم 24 گھنٹے سال بھر کے عزادار ہیں، سال بھر کے عزادار ہیں، لیکن بالخصوص کیونکہ انہی ایام میں فاطمہ کا گھر اجڑا ہے، انہی ایام میں محمد کا پامال ہوا، اس لیے خصوصی طور پر ان ایام میں زیادہ اہتمام کیا اس لیے جاتا ہے کہ فرمائش بھی ہے ان کربلا کے وارثوں کی، خود بھی اہتمام کیا۔ امام رضا جب بھی محرم کا چاند دیکھتے تھے تو کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے تھے، اے کربلا، اے کربو بلا، تو نے قیامت تک کے لیے ہمیں کرب اور بلا میں پھنسا دیا، تو نے قیامت تک کے لیے ہمیں کرب اور بلا میں پھنسا دیا ہے کربلا۔ چاہے کس امام کی تاریخ اور سیرت آپ دیکھیں، 7ویں امام چاند دیکھتے تھے تو پھر چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھتا، کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھتا۔ 8ویں ہی امام محرم کا زمانہ چاند نکل چکا تھا، دیبل خدائی حاضر خدمت ہوئے۔ امام نے پوچھا دیبل تم تو شاعر ہو، تمہارا باپ بھی شاعر تھا، تم نے میرے جد حسین کا مرثیہ کہا ہے؟ دیبل نے کہا کہ ہاں مولا۔ کہا اچھا میں اہتمام کرتا ہوں تو میرے جد کا مرثیہ پڑھو۔ پردے کا اہتمام، پردہ، بیویاں پسے پردہ بیٹھی، اور ادھر امام اور امام کے ساتھ جو بھی افراد۔ دیبل نے مرثیہ شروع کیا، اسی دکھیاری ماں کو آواز دیتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ، اگر آپ وہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھتی جب آسمان عظمت کے ستارے کربلا کی زمین پر بکھرے ہوئے پڑے تو آپ اپنے منہ پہ تماچے مارتی، اپنے منہ پہ تماچے مارتی،
اور ایک عجیب و غریب شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ارے دنیا کا انقلاب تو دیکھو، اس ریاض کی بیٹیاں تو پہلوں میں رہے